میں نیکی کی دعوت کی دھوم میں مچاؤں، عطا ایسا کر حوصلہ یا الہی۔ اللہ کے محبوب دانۂ غیوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پہلے ہی ارشاد فرما چکے ہیں کہ جب میری امت دنیا کو قابل عظمت سمجھنے لگے گی تو اسلام کی ہیبت ان کے دلوں سے نکل جائے گی اور نیکی کا حکم کرنا اور برائی سے منع کرنا چھوڑ دے گی تو وحی کی برکات سے محروم ہو جائے گی، اور جب آپس میں گالی گلوچ اختیار کرے گی اللہ تبارک و تعالی کی نظر سے گر جائے گی۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اس حدیث پاک پر غور فرمائیے۔ واقعی اب ہر شخص دنیا ہی کا متوالا نظر آتا ہے، اسی دنیا کو سنوارنے کی ہر ایک کو دھن ہے، اسی دنیا کے ہنر و فن سیکھنے میں ہر ایک مگن ہے، علوم دنیاوی کی بڑی بڑی ڈگریاں سب کو عزیز ہیں، مگر نماز، وضو و غسل کے احکام سیکھنے کی کسی کو نہیں پڑی، صاحب مال کو زکوٰۃ کے مسائل معلوم کرنے کی بھی نہیں پڑی۔ ورنہ یاد رکھیے کہ جس پر نماز فرض ہوئی اس پر نماز کے فرض مسائل جاننا فرض ہیں، نماز کے واجبات جاننا اس پر واجب ہیں، اسی طرح جس پر روزہ فرض ہوا اس پر روزے کے مسائل جاننا بھی فرض ہیں۔ دنیا کے مشکل ترین معاملات کی تھیوری اگرچہ معلوم ہے مگر نماز جنازہ نہیں آتی۔ انگریزی لباس میں ملبوس، پینٹ اور شرٹ میں کسا کسایا اپ ٹو ڈیٹ نوجوان پٹاخ پٹاخ بوٹ پچھاڑتا گزرے تو سب کو بھلا لگے، مگر مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا دیوانہ سنتوں بھرے سفید لباس میں ملبوس، باریش و امامہ، سنت کے مطابق زلفیں لہراتا، نگاہ نیچی کیے خوشبوئے مہکاتا گزرے تو ایک آنکھ نہ بھائے۔ وہ دور آیا کہ دیوانے نبی کے لیے ہر ایک ہاتھ میں پتھر دکھائی دیتا ہے۔ تو آئیے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اپنی زندگی کو حقیقی مقصد پر کہ جو ہماری پیدائش کا مقصد ہے اس پر گزارنے کے لیے آپ دعوت اسلامی کے مدری ماحول سے عملاً وابستہ ہو جائیے اور اس مدری ماحول کے مطابق اپنی زندگی گزاریے۔ میں نیکی کی دعوت کی دھوم میں مچاؤں، عطا ایسا کر حوصلہ